رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين الملقب وياسين، المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات گرامی بات سامعین، حضرات الموجودات، سرکار سید الشہداء ابھی ناصر بھائی شہزادی کونین کی عظمت کے حوالے سے بڑے اچھے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. یہ 10 دن صرف اور صرف سرکار سید الشہداء مسعود کربلا آقا نامدار حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ مخصوص اور ایک بات پہلے آپ کی خدمت کے لیے عرض کر دیا جائے کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرے. جس معیار کی عقل ہے اسی معیار پر گفتگو کرنے کا حکم مولا علی نے دیا. یقیناً ہمارے لیے
یہ لمحہ فکریہ ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ سیرت ہے آل محمد کہ ہم سامع کی حیثیت سے وہ پیش نظر رکھ کر اور مقصد مجلس بھی یہ ہے کہ اگر فرش ازا سے کچھ لے کر ہم نہ اٹھے تو فرش ازا کا مقصد فوت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سامنے کی باتیں جو روزمرہ کی زندگی میں جس سے انسان ہو، اور پھر مجلس، لفظ مجلس اپنے آپ میں، اس کے لیے بھی مولانا پیغمبر نے تاکید فرما دی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زیبا دو، لأن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو مجلس اسی وقت مجلس ہوگی کہ جب اس میں ذکر علی ہو۔ لیکن چونکہ شہزادی کے حوالے سے بڑے اچھے کلام پیش کیے گئے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ 10 دن حسین کے لیے، امام حسین کے لیے ہیں، تو اسی بیوی کے حوالے سے ایک شعر جو میں اکثر آپ کی خدمت میں نظر کیا کرتا ہوں کہ چلو سلام کریں ان کے آستانے، چلو سلام کریں ان کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اسی بیوی نے پال کے دیا ہے اور بڑی محنت سے پالا تھا۔ وہ سب آپ سنتے ہیں، چکیاں چلاتی تھی، حسین کو پالتی تھی، کھانا بناتی تھی مگر حسین کو پالتی تھی۔ یہ حسین کو کیوں پال رہی تھی؟ آپ ہی کے لیے، زمانے کے لیے، انسانیت کے لیے، توحید کی بقا کے لیے، اسلام کی سلامتی کے لیے، نبوت و امامت اور ولایت کے تحفظ کے لیے شہزادی حسین کو پال رہی تھی، اور پال کر کے حسین کو زمانے کے حوالے کر دی۔ عالم ارواح میں، معانی میں، ذبح عظیم میں، بقائے اسلام کے لیے اپنی لازوال اور بے مثال قربانی پیش کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار جب کیا، تو کائنات میں اللہ کی تسبیح پڑھنے والی مخلوقوں نے نوح ماتم کرنا شروع کیا۔ عالم ارواح میں مانیہ ذکر عظیم نے جب اس بات کا اعلان کیا، میں تیری بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، وحدانیت، نبوت، رسالت اور انسانیت کی حفاظت کے لیے میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس دن عالم ارواح میں سرکار سید الشہداء نے اس کا اعلان کیا، اسی دن سے کائنات میں نوح و ماتم گریہ و بکا شروع ہوئی۔ اور ہم اور آپ کیا نوح و ماتم اور گریہ و بکا کریں گے؟ لیکن عزادار آپ ہیں، عزادار ہم ہیں، مگر عزاداری اس کی وہ یقین ہونا چاہیے جو یقین جناب عبد المطلب کے پاس ہے۔ اونٹ میرا ہے تو میں اس کے بارے میں ہوں، گھر جس کا ہے وہ سمجھے اپنے گھر کے بارے میں۔ کہاں ہے وہ یقین؟ میں اونٹ کا مالک ہوں تو مجھے اپنے اونٹ کی فکر ہے، گھر جس کا ہے اسے اپنے گھر کی فکر ہونی چاہیے۔ تو عزاداری اس پروردگار عالم نے وعدہ کر رکھا ہے، میں باقی رکھوں گا،
اس دنیا کے کورونا میں کتنی طاقت ہے اور کتنا دم ہے کہ وہ آزاداری کو روک رہے ہیں۔ آزاداری تو اس وقت بھی تھی جب کائنات میں کچھ نہیں تھی۔ جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا تازہ خون ابلتا دکھائی دیتا تھا۔ تو آزاداری تو اس وقت سے ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ بس یہ آپ کا مقدر، ہماری تقدیر، بیوی کی دعا کہ ہم صرف درمیان میں ایک چھوٹا سا وسیلہ بنے ہیں اس آزاداری کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہ اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو منتخب کیا ہے، تو اس پر کتنا رشک کیا جائے، کتنا فخر کیا جائے، ورنہ اگر ہم نہ بھی ہوتے، آپ نہ بھی ہوتے، انسان نہ بھی ہوتا، جب بھی حسین کی عزاداری ہوتی رہتی۔ سورج کی لالی بتا رہی ہے کہ تم کیا غم مناؤ گے، جو آنسو میں نے بہایا ہے اس کا نشان آج تک باقی ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً اسلام کی بقا کے لیے شہزادی زہرا نے لاکھوں سلام ہو اس بیوی کے اوپر کہ جس نے بقائے اسلام، تحفظ اسلام کے لیے حسین کو پال کر کے زمانے کے حوالے کر دیا، اور وہ حسین جس نے اپنا گھر راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اسلام ایک دین، دنیا اسے دین سمجھ رہی ہے، اور ٹھیک ہے دین ہی ہے اسلام، لیکن اسلام کا دوسرا نام حسین ہی تو ہے۔ حسین کا دوسرا نام اسلام، اسلام کا دوسرا نام حسین، اور اللہ یہ آواز دے رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ ہے اسلام۔ یعنی اللہ کے نزدیک اگر سب سے پسندیدہ کوئی ذات ہے تو وہ ذات ہے ذات حسینی کی ہے۔ اس کا مطلب ادروائز میں کبھی نہ لیجیے گا کہ ہاں علی پسند نہیں تھے، لیکن اللہ آواز دے رہا ہے کہ بھئی سب سے پسندیدہ اسی اسلام ہی کے لیے تو اللہ نے، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اسلام کی بنیاد حسین ابن علی، بنائے لا الہ اسد حسین، خواجہ اجمیری کا مصرع ہے یہ کہ بنائے لا الہ اسد حسین، حسین لا الہ کی بنیاد ہے۔ عزیزان محترم، آج اپنے فرقے کے علاوہ، یعنی مذہب جعفری کے علاوہ جو اور سو کالڈ مسلمان ہے اس کائنات میں، جب آپ ان سے گفتگو کریں گے تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی میں بھی تو علی کو مانتا ہوں۔ علی کو نہ مانو گے تو کام ہی نہیں چلے گا۔ تم کیا، تمہاری حیثیت کیا، بلکہ میں تو اپنے لفظوں میں کہوں کہ تمہاری اوقات کیا، تمہارے بڑے بڑوں نے مانا ہے علی کو، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، تو یہ تو تمہاری مجبوری ہے ماننا۔ لیکن اتنا سا بتا دو کہ علی کو مانا تو کیا مانا؟ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں۔ ایک کتنا فرق ہے عزیزان محترم، اللہ کو اللہ سب مانتے ہیں، محمد کو محمد سب مانتے ہیں، ویسے ہی علی کو علی سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کو فقط اللہ مان لینے سے کامیابی اور نجات نہیں ہے۔
محمد کو صرف محمد ماننے سے کامیابی اور نجات نہیں ہے، ویسے ہی علی کو علی ماننے سے نجات اور کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ سب مانتے تھے، فرعون بھی اللہ مانتا تھا، نمرود بھی اللہ کو اللہ مانتا تھا۔ اللہ کو اللہ ماننا کمال نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ماننا کمال ہے۔ لا الہ یعنی سارے باطل خداؤں کا انکار کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اعلان کرنا، یہ کمال انسانیت ہے۔ اللہ کو اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کو لا الہ الا اللہ ماننا یہ کمال انسانیت ہے۔ محمد کو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ کفار مکہ مانتے تھے کہ نہیں محمد کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن محمد کو محمد ماننا کمال نہیں ہے، محمد کو محمد رسول اللہ ماننا کمال ہے۔ تو ویسے ہی علی کو علی تو سب مانتے ہیں، لیکن علی کو علی ماننا کمال نہیں ہے، علی کو علی ولی اللہ ماننا کمال ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ علی ولی اللہ ماننا یہ اصل کمال کی بات ہے۔ جہاں پر نجات، جہاں پر کامیابی، جہاں پر سربلندی، صرف علی کو ہم بھی مانتے ہیں یہ کہہ کر گزر جانا، یہ نہیں، یہ کمال نہیں۔ اور آج ساری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں تبش جعفری کو چھوڑ کر یہی ہو رہا ہے کہ علی کو علی ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ابو لہب محمد کو محمد مانتا تھا، جیسے فرعون اللہ کو اللہ مانتا تھا۔ کیا فرق باقی ہے؟ کوئی فرق اس میں باقی نہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ علی کو علی ولی اللہ ماننا چاہیے۔ یہی تو وجہ تھی، وہ خاتم النبیین جو تمام نبیوں کا سردار بن کر کے کائنات میں آیا، جسے ختم رسول کا تاج جس کے سر پر رکھا گیا، کہ جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ آخری نبی ہے اور بس آخری نبی، اور اتنی بڑی ذمہ داری اس آخری نبی کے اوپر، 63 برس کی پوری محنت، پوری زندگی پیغمبر اسلام نے بقائے اسلام اور دین اسلام اور وحدانیت اور کے لیے اپنا سب کھیل کر دیا۔ لیکن ساری محنتیں ایک طرف، دیور پروردگار عالم کو دیکھیے ذرا سا، وہ محبوب نبی، اتنا بڑا محبوب کہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب کوئی اور نبی تھا ہی نہیں، لیکن ایک ولایت علی کے لیے اس پروردگار عالم نے اپنا تیور بدل دیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا تو گویا تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزان محترم یہ ولایت علی، ولایت علی، محبت علی، یہ سب اگر تم نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، یعنی سب ایک طرف اور یہ ایک عمل ایک طرف تھا پیغمبر۔ سوچے کتنی دشوار ترین منزل تھی، لیکن وہ مشیت بھی یہ جانتی تھی کہ میں جس ولایت کا اعلان کروانے جا رہا ہوں، یہ ولایت کا اعلان فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک بڑا اعلان ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک سینٹر ہوتا ہے۔ طالب علم ہے، سائنس جو لوگ پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے آپ دیکھ لیجیے، ایک ذرہ بھی اٹھا کر آپ اس کو لیں گے تو اس کا بھی ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ پوری دنیا کا سینٹر معلوم ہے، پوری دنیا، پوری کائنات کا سینٹر خانہ کعبہ ہے۔ پوری دنیا کا کائنات کا سینٹر جو ہے، مرکزی پوائنٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ نے رکھا ہے، پوری دنیا کا بالکل سینٹر پوائنٹ ہے۔ وہ پروردگار جانتا تھا کہ
کوئی بھی چیز اپنے محور، اپنے سینٹر پوائنٹ سے وابستہ رہنی چاہیے، تبھی اس کے اندر حیات باقی رہ سکتی ہے۔ جب تک اس کو اس کے سینٹر سے، اصل مرکز سے جوڑا نہیں جائے گا، وہ اس کی حیات باقی نہیں رہے گی۔ جب تک وہ اپنے اصل مرکز سے وابستہ ہے، لفظ سنبھال کر، لفظ بدل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب تک اپنے اصل مرکز سے وہ ذات وابستہ ہے، اس کے اندر حیات پائی جا رہی ہے۔ جس دن اس کا اس مرکز سے رابطہ ٹوٹے گا، وہی دن اس کے لیے موت کا دن ہو جائے گا۔ فلائٹ جو یہاں سے زمین سے آسمان کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف جاتی ہے، اس کا بھی ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک اصل مرکز ہوتا ہے جہاں سے وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ کیونکہ فلائٹ بہت اوپر ہوتی ہے، لیکن کنٹرول اس کا سارا یہی ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، جہاں سے وہ، جب تک اس سے اس فلائٹ کا رابطہ باقی رہتا ہے، فلائٹ اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلائٹ غائب ہو گئی، پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ یہ غائب کیسے ہو جاتی ہے؟ غائب اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا اصل مرکز سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں رابطہ ٹوٹا وہیں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے بھی یہی چاہا کہ ہماری مخلوق اور ان مخلوق میں جسے ہم نے اشرفیت کا تاج دے کر اس زمین پر بکھیر دیا ہے بشکل انسان، یہ انسان اپنے اصل مرکز سے جڑا رہے۔ جب تک اصل مرکز سے جڑا رہے گا، اس کے اندر حیات باقی رہے گی۔ جس دن اس کا رابطہ اصل مرکز سے ٹوٹ جائے گا، وہی دن اس کے لیے موت ہو جائے گی۔ مگر اس پروردگار عالم نے کہ جو بڑا رحیم و کریم تھا، بڑا کریم تھا، بڑا رحیم تھا، پھر اس نے سوچا میں تو قادر مطلق ہوں، میں تو خالق کائنات ہوں، مگر یہ بیچارے بندے، میں نے انہیں اپنے رابطے میں رکھنے کو تو کہا ہے، لیکن یہ بیچارے نہ ہم تک آ سکتے ہیں، نہ میں ان تک پہنچ سکتا، ہے کہ نہیں؟ اصل مرکز وہاں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ ہم وہاں تک جا سکتے ہیں، نہ وہ یہاں تک آ سکتا ہے۔ لیکن ہے وہ کریم، ہے وہ رحیم، تو اس نے اپنے شان رحمانیت کو مرتبہ یکجا کر کے اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا نمائندہ انہی کے درمیان میں بھیج دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ تم ان سے وابستہ رہو گے گویا مجھ سے وابستہ ہو گئے، یہ ان سے جڑ جاؤ، یہی اصل مرکز ہے، ان سے جڑنے کا مطلب کہ تم ہم سے وابستہ ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے ان ذوات مقدسہ کو، ان انوار مقدسہ کو زمین پر بھیج دیا، ورنہ یہ یہاں کی چیز نہیں تھی، یہ تو وہاں کی چیز تھی۔ اللہ نے یہاں بھیج دیا اور اب بتا دیا کہ دیکھو اگر ہم سے وابستہ رہنا ہے، ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ زینو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ علی کا ذکر میرا ذکر یعنی رسول کا ذکر، اور رسول کا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر عبادت۔ اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے ان ذوات مقدسہ کو اسی زمین پر بھیج دیا اور یہ آواز دے دی کہ اب تم ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ جب تک تمہاری ذات ان سے وابستہ رہے گی، تمہارے اندر حیات باقی رہے گی۔ جس دن تم ان سے منقطع ہو گئے، تم نے ان سے رشتہ توڑ لیا، وہی دن تمہارے لیے موت ہو جائے گی۔
عزیزو بس یہی موت اور حیات کا بھی یہی فلسفہ ہے. ہمارے یہاں موت نہیں ہوا کرتی ہے. کسی اور کے یہاں موت آتی ہوگی تو آتی ہوگی, ہمارے یہاں موت نہیں ہے, موت کا تصور نہیں ہے. اس لیے کہ ہم کبھی ان سے اپنے رابطے کو منقطع نہیں کیا کرتے ہیں, ہم ہمیشہ ان سے وابستہ رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اگر ہمارے یہاں کوئی مر بھی جاتا ہے, جب بھی ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو شانہ ہلا کر اسماعیل اسماعیل اسی لیے کہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ زندہ ہے, یہ مرا نہیں ہے. اور پھر مرنے کے بعد جب اصالہ ثواب کرنے کا جب معاملہ آتا ہے, پھر ہم فرش عذاب بچھا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو ابھی اس مرنے والے کا اس ذات سے, ان ذوات مقدسہ سے رابطہ ٹوٹا نہیں ہے. یہ فرش عذاب خود بتا رہی ہے کہ ہمارا رابطہ ان سے باقی ہے, اسی لیے ہمارے یہاں موت کا تصور نہیں. غزالی نے فرمایا بھی ہے, نہج البلاغہ کی جگہ پر فرماتے ہیں تو کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں تم سڑکوں پر چلتا, بولا نہج البلاغہ میں ہے کہ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں تم چلتا پھرتا ہوا سڑکوں پر دیکھ رہے ہو, جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, جن کے ہاتھ اور پیر حرکت میں ہیں, تم انہیں زندہ سمجھ رہے ہو. تمہاری نظر میں وہ زندہ ہو سکتے ہیں, میری نظر میں وہی مردہ ہے. اور کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو آغوش لحد میں آرام کر رہے ہیں, تم نے سمجھا کہ وہ مردہ ہو گئے. تمہاری نظر میں وہ مردہ ہو سکتے ہیں, میری نظر میں وہی زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ہمارا رابطہ قائم ہے, ابھی رابطہ باقی ہے. اور جہاں رابطہ باقی رہے گا وہیں زندگی پائی جائے گی, جہاں رابطہ منقطع ہو جائے گا وہیں موت واقع ہو جائے گی. محمد کو اللہ نے اسی لیے اس کائنات میں بھیجا ہے تاکہ ہماری زندگی باقی رہے. ان کے چاہنے والوں کی زندگی باقی رہ سکتی ہے تو جن سے وابستگی کا حکم دیا جا رہا ہے وہ زندہ نہ, یہ کیسے ناممکن ہے. اسی لیے تو آل محمد آج بھی زندہ ہیں, زندہ ہیں. آل محمد مرے نہیں ہیں, وہاں موت کا تصور نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار خبردار, ہرگز ہرگز گمان بھی نہ کرنا. لب پر لانے کی بات تو الگ ہے, گمان ذہن کے کسی گوشے میں بھی تمہارے یہ تصور نہ پیدا ہو کہ وہ مر گئے ہیں جو راہ خدا میں. نہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. عزیزان محترم, سارے گزشتہ کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں تھوڑا سا کہیں پر کسی گوشے میں ہوگی تو اس ایک جملہ اس گفتگو سے لینا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ میں نے گزشتہ سال یہ عرض کیا تھا کہ پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. ان 6666 آیتوں میں اللہ نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے, اس دعوے کی دلیل ہمیشہ آل محمد نے پیش کی. دعویٰ ہمیشہ اللہ نے کیا ہے. یہ آیت جسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, خبردار انہیں مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں, وہ زندہ ہیں. یہ اللہ نے دعویٰ کیا. اب اس دعوے کو دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہے کائنات میں کوئی انسان کہ جو اس اللہ کے دعوے کی دلیل بن کر کے سامنے پیش کر سکے؟ آل محمد کو اس دھرتی پر, اس زمین پر اسی لیے بھیجا ہے, دعویٰ میں کروں گا, دلیل تم دیتے رہو, تاکہ میری بات محکم بن جائے, میری بات کا یقین پیدا ہو جائے. اللہ نے دعویٰ کر دیا, ہرگز ہرگز انہیں مردہ نہ کہنا, خیال بھی نہ کرنا, گمان بھی نہ کرنا, وہ زندہ ہیں, اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. اللہ نے دعویٰ کیا, آل محمد نے, اور آل محمد کی ایک فرد سرکار سید الشہداء نے اس کی دلیل پیش کر دی. معبود تو نے کہا ہے مردہ نہ کہنا, آج ایک نیزے پر تلاوت کر رہا. اس لیے کہ زندگی کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ بولتا بھی ہو. تو اگر نیزے پر کوئی بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے.
یہ بولنا زندگی کی علامت ہے. باپ اس وقت بولا کہ جب کوئی نہیں بول سکتا تھا. بیٹا اس حالت میں بولا جب اس حالت میں کوئی نہیں بول سکتا تھا. بھائی 3 دن کے علی یا رسول اللہ قرآن پڑھوں, توریت کی تلاوت کروں, انجیل کی تلاوت کروں, زبور کی تلاوت کروں. 3 دن کا بچہ کوئی بولتا ہے, قرآن پڑھتا ہے کوئی؟ تو باپ اس وقت بولا کہ جب کوئی بول نہیں سکتا, اور بیٹا اس حالت میں بولا جس حالت میں کوئی نہیں بول سکتا. یعنی کٹی ہوئی گردن سے کبھی آواز آپ نے نہیں سنی. تو یہ آل محمد کا کمال تھا کہ دعویٰ ہمیشہ اللہ نے کیا, دلیل ہمیشہ آل محمد نے دیا. نیزے پر تلاوت کر کے بتا دیا کہ اگر میرے رب نے کہا ہے, کیا یہ وحدانیت کے تحفظ کے لیے نوک نیزہ پر کلام امام حسین کافی نہیں ہے؟ اللہ الوہیت کے تصور کے لیے وجود پروردگار عالم کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کٹی ہوئی گردن نوک نیزہ پر جانے کے بعد تلاوت کلام پاک کر رہی. یقیناً سرکار سید الشہداء نے اس منزل پر پہنچ کر کیونکہ نیزہ سے تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا, اور صرف اللہ کی وحدانیت ہی کو نہیں بچایا بلکہ نبی نے بھی کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. اور پھر پیغمبر نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. نہیں یفترقا, ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں ہو سکتی. یعنی قرآن اور اہل بیت میں ہرگز جدائی نہیں ہو سکتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن کر کے رہیں گے. یہ پیغمبر نے کہا تھا, امام حسین نے اس کو سچ کر کے دکھایا. نیزے پر قرآن ہی کی تلاوت کیا امام حسین, تاکہ پیغمبر کا وہ قول بھی صادق سمجھا جائے, سچ مانا جائے کہ پیغمبر نے کہا ان دونوں کے درمیان میں جدائی نہیں ہو سکتی. یزید آ کر دیکھ لے, تو نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے حسین کے سر و تن میں جدائی پیدا کر کے اور قرآن اور اہل بیت کے درمیان میں فاصلہ پیدا کر دیا ہے, جدائی پیدا کر دیا ہے. یہ تیری بھول ہے. میرے نانا نے کہہ دیا ہے تو وہ سچ ہے, اور ہم ہمیشہ اس کی دلیل پیش کیا کرتے ہیں. نیزے پر تلاوت کلام پاک عزاداران مظلوم کربلا تذکرہ کیا. میں نے آج محرم کی پہلی تاریخ راوی اور مختلف علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین نے کئی وجہ لکھی ہے کہ امام حسین نے نیزے پر تلاوت کیوں کیا. ان ساری وجہوں کو نہیں, ایک وجہ اس میں سے علماء نے یہ لکھا کہ جناب سرکار سید الشہداء نے نیزے پر تلاوت کلام پاک اس لیے بھی کیا کہ جناب زینب و ام کلثوم کا پردہ باقی رہ جائے. بازار کوفہ, مجمع عام, تماشائیوں کی نگاہیں سیدانیوں کے چہرے کی طرف تھی. جیسے ہی امام حسین نے نیزے پر تلاوت شروع کیا, سارے تماشائیوں کی نظر اس نیزے پر پہنچ گئی کہ جس نیزے سے کلام پاک کے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. اس حالت میں بھی جناب زینب کے اور بیویوں کے اور سیدانیوں کے پردے کا اتنا خیال. مدینہ تو ویران ہو چکا ہے, کربلا آباد ہونے کے لیے جا رہے ہیں. حسین سفر میں, مگر ذرا اس وقت کو پیش نظر رکھیں کہ جب امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو کیا حالت ہوگا.
پورے مدینے میں کوہرام برپا تھا، در و دیوار سے رونے کی صدائیں آ رہی تھی، ہر طرف نالہ و شیون، ہر طرف صدائے گریہ و ماتم۔ نبی کا نواسا مدینہ چھوڑ کر کربلا آباد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ سامان سفر تیار ہو گیا۔ جب سامان سفر تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے جناب زینب اور جناب عباس کو ساتھ لیا اور کہا بھیا اور بہن زینب، اب تو سامان سفر تیار ہو چکا ہے، اب تو قریب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، چلو اماں سے رخصت ہو لیں۔ اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ تینوں جنت البقیع میں غائب ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین جیسے ہی جنت البقیع سے قریب پہنچے ہیں اور سامنے ماں کی قبر دکھائی دی تو اب امام حسین کھڑے ہو کر نہیں چل رہے تھے، زمین پر گرے اور اس طریقے سے گھٹنوں کے بل ماں کے قبر کی طرف پڑھے کہ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کی آبرو کی طرف جائے۔ ماں کی لہر پر آئے، قبر کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد کچھ فریاد کیا، ماں بڑے نازوں سے آپ نے پالا تھا مجھے، چکیا بیس کر پالا تھا مجھے، آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی پھر بھی مجھے پالتی رہی۔ ماں باپ کا حسین ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اماں اب آپ کے قبر کا مجاور جا رہا ہے، اماں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ حسین کے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب حسین کربلا میں پہنچے اور عصر کا وقت آ جائے، عاشور کا دن عصر کا وقت ہو، تو حسین کے پائے استقامت میں لغزش نہ ہونے پائے، کیونکہ حسین کو اپنے کڑیا جوان کی میت بھی اٹھانی ہے، حسین کو اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کی تربت بھی بنانی ہے۔ یہ کہ حسین بقائے دین کے لیے، بقائے اسلام کے لیے، تحفظ وحدانیت کے لیے ان کاموں کو، ان قربانیوں کو دے دیں۔ کہہ کر کے ایک مرتبہ حسین جب کھڑے ہوئے ماں کے قبر کے پاس تو ایک مرتبہ آواز دی، اماں لہو میں اپنا وطن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ بس جب تک حسین ماں سے لپٹ کے فریاد کرتے رہے، بالکل خاموش سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی ایک مرتبہ حسین نے یہ کہا، اماں لہو میں اپنا وطن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو، تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی حسین نے یہ کہا، قبر سیدہ میں ایک مرتبہ زلزلہ سا آیا اور آواز آئی، میرے لال عباس میرے قریب آؤ۔ عباس کے کانوں میں صدا آئی، عباس دوڑتے ہوئے ماں کے قبر کے قریب آئے، پائیتی بیٹھ گئے، آواز دی، آواز آئی، میرے لال عباس تم میری دعا ہو، میں نے ابو الحسن سے وصیت کیا تھا ام المنین سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام عباس رکھنا۔ اے میرے لال عباس یہ زینب کی رضا تمہارے حوالے ہے، بس قبر سیدہ میں زلزلہ سا تھا اور آواز آ رہی تھی، بیٹا عباس زینب کی رضا تمہارے حوالے، حسین کا سر تمہارے حوالے۔ اب سوچے عباس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ عزاداروں جب تک عباس زندہ رہے نہ زینب کی رضا کی طرف کوئی آواز اٹھی، ہاتھ اٹھے نہ حسین کے گلے کی طرف، لیکن جب شاہ نے قلب ہو گئے، ارے حسین کا گلا بھی کٹ گیا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں بھی اتر گئی اور عباس نے آواز دی، اے شہزادی، ارے عباس کو معاف کرنا جب تک بازو سلامت تھے، زینب کی چادر محفوظ تھی، آقا حسین کا اس گلا محفوظ تھا، لیکن جب شاہ نے قلب ہو گئے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لی گئی۔ بس یا علم الذین
ظلم